पहली बात तो यह है कि हमें इसी तरह का पाकिस्तानी होना चाहिए जैसे राजा इश्तियाक साहब हैं। सच्चा और पक्का पाकिस्तानी जब तक हम नहीं बनेंगे, मैं समझता हूँ कि हम मुसलमान भी नहीं बन सकते हैं। तो लिहाजा सच्चा और पक्का पाकिस्तानी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जंग हम पर मसलत की गई है, जो हमारे पाकिस्तान के हालात वो बने हैं, वो 9/11 के बाद बने हैं। मैंने तकबीर टीवी पर 2 साल पहले एक प्रोग्राम में, एक डिबेट में मैंने ये कहा था कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कोई चिड़िया भी उड़ जाए तो पता चल जाता है वो चिड़िया किस तरफ जा रही है, मगर वो एरोप्लेन उड़ के और किसी को पता ना चले और उसकी फिर कोई तहकीकात भी ना हो, और जिसमें कोई पाकिस्तानी भी शामिल ना हो और किसमें कोई अफ़गानी भी शामिल ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 9/11 का जो मलबा हम पर गिराया गया है, इसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है, और इसके असरात जो वो कश्मीर पर भी पड़े हैं। और आखिरी बात, मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ गुफ्तगू हुई है, उलमा ने ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू की है, और पाकिस्तान के हवाले से हमें सच्चा और पक्का पाकिस्तानी बनना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर जब तक अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर इस तरह के बहरानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आखिरी बात ये कि मियाँ साहब ने जो अभी जो स्टेप लिए हैं मुज़ाकरात के लिए, और उन्होंने जो कोशिश वो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि सियासी और जमाती वाबस्तगियों से वालातार होकर इस मौका पर हम सबको पाकिस्तानी बनकर, सच्चे और पक्के पाकिस्तानी बनकर मियाँ साहब की हमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनकी हमें मेहनत करनी चाहिए, उनकी हमें जाकर मेहनत करनी चाहिए कि इस मौका पर पाकिस्तान की खातर, इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर बराए करम इन मुज़ाकरात की को जो है वो कामयाब करने के लिए मियाँ साहब के हाथ मजबूत किए जाएं, ताकि वो आगे बढ़कर वो मजबूती के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करें, ताकि इस मुल्क के अंदर अमन हो और इंसाफ कायम हो। बहुत शुक्रिया, मैं राय साहब का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। मैंने आपको देखा कि चाहे कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई महफिल हो, कोई नरमी गर्मी, कोई राजा इश्तियाक जो है वो पाकिस्तान की बात करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मोहम्मद सईद। और चूँकि मेरे लिबास से कुछ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा जमात, तो मैं बता देता हूँ जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है, और राजा साहब को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त स्टेज पे जो अकाबिर बैठे हैं, मैं सबसे देखने में कम उम्र भी हूँ और तजर्बे में भी सबसे कम हूँ, तो मेरी कोई बात अगर तलख लगे, मैं एक तलख सच्चाई की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। वो मुमकिन है कुछ लोग हज़म ना कर सके, मैं बहुत माजरत के साथ नहीं, बिल्कुल यानी थोड़ी सी तलख है, सच्चाई है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर ब्रिटेन में मुकीम पाकिस्तानी एक बहुत यानी एक अहम हैसियत रखते हैं। मुल्क की माशी जो ढांचा है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इनकी। और उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े मसाइल के ज़िम्मेदार भी शायद किसी हद तक हम हैं। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ हमारे लीडरान इकराम, जितना एज़ाज़ो इकराम, जितनी उनके एज़ाज़ में इस्तकबालिए, शाइए, ज़ुहराने, असराने और चाय और ये सारे हम करते हैं, ये उन्हें हम मैसेज देते हैं कि आप उधर से लूटो, खाओ, उजाड़ो, उस मुल्क की जड़ें खोखली करो। यहाँ आप आएंगे तो आपको हम पूरी इज्जत और एहतराम, पूरा जनाब वक़ार और एहतमाम के साथ आपको मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हर उस शख्स का बाइकाट करें जिसके ऊपर कोई भी करप्शन का एलिगेशन है। दहशतगर्दी को यहाँ आड़े हाथों लिया गया और लिया जाना चाहिए, लेकिन करप्शन के हवाले से हाथ जरा बड़ा हौला रखा गया है। तो जो भी करप्ट अनासर वहाँ से आए, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो ऑफिसरों, कौंसल जनरल साहब तशरीफ रखते हैं, वो तो किसी भी हाँ ना आप नहीं है इसलिए मैंने करप्शन बंद की है। मैंने आपको सब लोग मैंने कौंसल जनरल साहब का जिक्र इसलिए किया है कि वो कतील शफाई ने कहा है कि दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हम यहाँ जाते हैं ना अम्बेसी में, तो जो जुल्म होता है वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो हमारी तरफ से शायद थोड़ी सी मुनाफिकत हो जाती है। यहाँ की नहीं सिर्फ बात, किसी भी सरकारी इदारे में, पाकिस्तान में भी जाते हैं, ये एक ज़िमनी बात आ गई है। अर्ज़ करने का मकसद ये, मैं एक कोटेशन में नकल करना चाहता हूँ। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि जिस मुल्क में मजदूर की मजदूरी से रोटी की कीमत बढ़ जाए,
خواجہ صاحب خورشید صاحب جی، یہ جس ملک میں روٹی کی قیمت مزدور کی مزدوری سے بڑھ جائے وہاں عورت کی عصمت اور مرد کی غیرت سستی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. اور روٹی کی قیمت کو نیچے لائیں، اس غربت زدہ معاشرے کو اٹھائیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی، انقلاب بھی آئے گا. بہت بڑا پوٹینشل ہے، اور وہ ملک جو ہے نا وہ قربانیوں سے بنا ہے، شہیدوں کا خون اس کی سرحدوں میں دفن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس کو کوئی بال بھی بیکا کر سکے. کوئی دنیا کی طاقت اس دھرتی پہ پیدا ہی نہیں. مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پہ اور نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوئی میلی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ آپ دیکھیں گے شاید بہت سارے بزرگ اور خود شاید ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو، لیکن ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ ملک پوری دنیا کے اوپر اس کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہر کوئی جھک جھک کر اس کو سلام کرے گا. وآخر دعوانا میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، اور میں برمنگھم پیپل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. میں راجہ اشتیاق صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کانفرنس آرگنائز کی. میں 89 سے راجہ صاحب کے ساتھ پاکستان فورم میں ہم اکٹھے چل رہے تھے، اور ان کے جو اندر پاکستان کا جو درد ہے، اور جو خاص کر عوام کا یا مسلمانوں کا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ بھی اس کی کاپی کریں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کیونکہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. میں نے کافی عرصے سے لوگوں کے ساتھ، سیاسیوں کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میں سیاسی نہیں ہوں، میں کارکن ہوں پیپل پارٹی کا، لیکن میں نے بہت کم برمنگھم میں ایسے آدمی دیکھے ہیں جو عمل کرتے ہیں تھوڑا، لیکن بقایا لوگ زیادہ جو باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام بالکل نہیں کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اس شہید کی پارٹی کا ایک کارکن ہوں جنہوں نے پاکستان کو قوت بنایا، پاکستان کو دنیا میں مضبوط قلعہ دیا. بی بی شہید کی وجہ سے پاکستان میں آج جمہوریت قائم ہے، اور زرداری صاحب کی، سابقہ صدر صاحب کی وجہ سے آج نواز شریف ایک جمہوری حکومت چلا رہے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آرمی کو اور ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور پاکستان کو مضبوط کریں. میں اسی پر راجہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تمام احباب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس بات پر، یہ ہمارا سب کا اکٹھا ہونا ایک دلیل ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. دو چیزیں ہیں، بے امنی پاکستان میں، اور دوسری ہے غربت. خوف جو اس وقت ہے پاکستان میں، اس سے ہر پاکستانی آشنا ہے. پاکستان میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی اولاد محفوظ ہے. صرف پنجاب میں 12,500 بندے جو ہیں 2013 میں کڈنیپ ہوئے ہیں. ہمارے دوست ہیں، 5 سال کا ان کا بچہ جب حضرت امام حسین کا چہلم تھا، اس دن لاہور سے اغوا ہوا. 3 کروڑ روپیہ ڈیمانڈ ہے. بنو سے فون آ رہے ہیں، آج دن تک وہ بچہ بازیاب نہیں ہو سکا. جس ملک میں بچوں کا مستقبل محفوظ نہ ہو، اس ملک میں کسی کا جانے کا من نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا. اس ریالٹی. ہماری حکومتیں کہتی ہیں پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرو، یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. پاکستان میں کوئی قوم دنیا کی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیز آر دا ریالٹیز. مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا 2 مسئلے ہیں، ایک ہے بے امنی، خوف، اور دوسرا ہے معاشی حالات. حضرت فرما رہے تھے، اور میں مولانا سید منور حسن کی بات کی جو ہے سپورٹ کروں گا، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ خوف اور دہشت کی جس کا نام ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان. ہم بات کرتے ہیں اتحاد کی، لیکن جو ہمارا مرض ہے اس پر کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں، وہ نام تک نہیں زبان پر لا سکتے، انہیں جان کا خطرہ ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نام نہیں لے سکتے، اتنے ڈر ہے، خوف ہے. منور حسن صاحب نے کہا کہ یہ طالبان یعنی اسٹوڈنٹس کس کے ہیں؟ علماء دیوبند کے ہیں، اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہیں سمجھائیں بجھائیں. یہ انہی کے دارالعلوموں کی یہ پیداوار ہیں. جب تک وہ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک پاکستان میں سکون و امن نہیں ہو سکتا، خوف نہیں ختم ہو سکتا، دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. It's a reality, it's a harsh reality, we need to face it.
بعض لوگ کہتے ہیں، وہ ان کا ایک آرگیومنٹ سامنے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اس میں ہم اسلامائزیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی ساری ایفرٹس ڈال رہے ہیں، ہم کتاب اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ نئی نہیں ہے، یہ پرانی سوچ ہے۔ میں مانتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اسلامی ذہن کے مالک نہیں تھے، میں آپ کی بات بھی مان لیتا ہوں، نواز شریف بھی اسلامی ذہن کے مالک نہیں ہے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا اسلامی ذہن کے مالک نہیں تھے؟ کیا ان کے دور میں ایسے لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں کتاب اللہ کا نظام چاہیے؟ آپ نے فرمایا تھا تمہارا نعرہ تو خوشنما ہے لیکن تم اندر سے پلیت ہو، تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلام جس کا نام ہے امن سلامتی، سلامتی و امن کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سٹیجوں پر جب بیٹھتے ہیں ہمارے علماء اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر خدا کی قسم سے یہ جو باتیں کہتے ہیں، جو ان کے زبان پر ہوتا ہے، اگر دل میں بھی وہی کیفیات ہوں، وہی سوچ ہو، وہی فکر ہو، پاکستان میں ایک دن کے اندر دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ سامنے کہتے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، اندر سے کہتے ہیں۔ وہ بات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، وہ لوگ آج بھی بعد میں کہنے لگے کہ مولانا عبدالعزیز کو جب وہ لال مسجد میں تھے، بعض لیڈروں نے کہا کہ اٹھا کے رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہار نہیں مارنی، ہتھیار نہیں ڈالنے، اور بعد میں جب ایکشن ہوا تو وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ اندرون خانہ ان کی پالیسیاں جب تک تبدیل نہیں ہوں گی اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت پاکستان گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا۔ ہم تمام صحافیوں کو، سیاسی لیڈرز کو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں خدا را ان جو اور مسلم لیگ نون حکومت نے جو لوگوں کا انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ ماہرین ہیں اس فیلڈ کے، انہیں موقع دینا چاہیے، ڈاؤٹس نہیں کریٹ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہمارے بھائی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، وہاں جب بھی کوئی معافی مانگتا ہے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامتی کی زندگی عطا فرمائے اور پاکستان میں سلامتی و امن ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی نصر ہو۔ ہمارے نام پروگرام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہیں ایک مقصد کے لیے کہ پاکستانیت اور اسلامیت اس کو اجاگر کیا جائے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ وہ پاکستان اور اس کے نظریے، اس پر جو پختگی ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے۔ ہمارے جو یہاں پر لیڈران ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اس دیار غیر میں اور اس دیار مغرب میں اتفاق اور اتحاد اس کو قائم ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو اور مضبوط بھی کرنا ہے۔ میں صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ سب حضرات کی، اس لیے کہ وقت بھی مختصر ہے اور یہ ورکنگ ڈے ہے، کل آپ نے جاب بھی کرنی ہے، کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ لوگ جمع ہیں، بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ میں ایک بات کی توجہ آپ سب حضرات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر پاکستانیت کے حوالے سے جمع ہیں، پاکستانیت کے حوالے سے اکٹھے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اظہار محبت کا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس مغرب میں رہتے ہیں، یہاں جو پاکستانی کمیونٹی کو جو مسائل درپیش ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، کیا ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کو پاکستان کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو سیکنڈری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کبھی ان سے پوچھیں کہ پاکستان کا فاؤنڈر کون ہے؟ میں 100% آپ کو کہتا ہوں، 99% نہیں، 100% میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان کا فاؤنڈر کون ہے۔
मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा एजुकेशन का पस मंज़र है। मैंने टीचिंग में तकरीबन 25 और 30 साल इस मुल्क में गुजारे हैं, और सेकेंडरी स्कूलों में और बर्मिंघम सिटी काउंसिल में जो स्कूल हैं उनके बच्चों को से जब मैंने पूछा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी तराना क्या है, किसी को नहीं पता। आपको पता है पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। मैंने उनसे पूछा आपको पता है हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में? उन सबको पता है कि उनके हीरो कौन से हैं, उन सबको पता है। और उन्होंने हमारे जो बच्चे और बच्चियां उन्होंने उनको रोल मॉडल बनाया हुआ है। वो रोल मॉडल है हिंदुस्तानी जो फिल्मी अदाकार हैं और एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं पता। वो मीडिया, पाकिस्तानी जो मीडिया हमारे घरों में है, वो उसको देखते हैं और उससे वो मनफी तासर लेते हैं, नेगेटिव इंप्रेशन लेते हैं वो। और उस नेगेटिव, मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए मैं गुफ्तगू हो रही है, क्यों हम अपनी नौजवान नस्ल को नज़रअंदाज करते हैं, क्यों उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं बताते हैं, क्यों उनको हम अपने इस प्रोग्रामों में लेकर नहीं आते हैं, क्यों उनको अपने वतन अजीज़ के बारे में नहीं बताते हैं। वो सिर्फ खून खराबा, वो सिर्फ लड़ाई, वो जो सिर्फ फसाद, उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में वो जानते हैं। तो मैं ये बात आपकी वसासत से, कायद-ए-आज़म के ट्रस्ट के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के बारे में ज़रूर बताएं। वाखिर दावाना। एक बात समझने की है, मेरे वालिद साहब ने बताया कि पाकिस्तान में जो पुराने घर हैं उनके ऊपर वाली जो स्टोरी है उसके 2 दरवाजे होते हैं, एक दाखिले का और दूसरा जो दरवाज़ा होता है वो बाहर बालकनी में निकलता है। तो मेरी दादी झाड़ू दे रही थी तो एकदम तस्वीर ज़मीन पे गिर गई। मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे तो मेरी दादी ने वो तस्वीर उठाई, उसके कांच एक तरफ किया और उसके बाद उस तस्वीर को चूम के दोबारा वापस अपनी जगह पे रखा। मेरे वालिद साहब ने बताया कि जानते हो वो तस्वीर किसकी थी? मैंने कहा जी आप वाक़या सुना रहे हैं, आप ही बता सकते। कहते ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की तस्वीर। दूसरी बात मैं करूँगा, माशाल्लाह सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन आप लोगों की बातें भी मैंने सुनी, 100% इत्तफाक करूँगा, लेकिन अफसोस से एक बात कहूँगा कि आप लोग उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में, और आज पाकिस्तान 35 साल से जिस तकलीफ़ को सह रहा है वो आप ही लोगों के नुमाइंदे हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जिस तकलीफ़ और जिस दुख में आप लोग मुब्तला हैं उसका असर वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि आप किस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आप किस किस्म के पाकिस्तान को चाहते हैं। ये वो डायरेक्शंस हैं जो आपको चाहिए। आप ही के नुमाइंदे हैं, वही लोग हैं जिनके मामलात को आप यहाँ लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप लोग अगर तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान को, खुदा के लिए अपने उन नुमाइंदों के अंदर तब्दीली लाएं, उन लोगों को रिप्लेस करें या उनकी सोच को रिप्लेस करें, तभी काम होगा। अभी सियासी इख्तलाफात को सब दूर करें आपस में, और उलमा से भी गुजारिश की अल्ताफ़ भाई ने, और सियासी पार्टी से भी गुजारिश की है कि सब जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे मुल्क के हालत कभी नहीं होंगे सही। और इस वक्त इतने बुरे हालात हैं कि पाकिस्तान को टूटने का ख़तरा पैदा हो गया। अब सब बट गए हैं, उलमा बटे हुए हैं आपस में। जो उलमा बाहर तकरीरें करते हैं तालिबान से मिले हुए हैं। अल्ताफ़ भाई का नारा है जो तालिबान का यार है वो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। जो दहशतगर्द को शहीद कह रहे हैं उनसे ये पूछा जाए जो पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं, ये जिसने मारा है उनको शहीद कहा जा रहा है। ये हमारे इस्लामी जो हैं उलमा, उनको बताना चाहिए कि इस किस्म के बयान से कौम में और डिवाइड हो रहा है। खुदा के वास्ते अल्ताफ़ भाई ने पहले कहा था 5 साल पहले, जितने तालिबान अब कराची तक पहुंच चुके हैं इसको कंट्रोल करें। हमारी एजेंसियां सो रही हैं, बिक चुकी हैं अमेरिका के हाथ। ये सोचें सब पाकिस्तानी इस वक्त, ये पाकिस्तान के बहुत आखिरी वक्त है इस वक्त, ये सब एक हो जाओ। इस्लाम के देखें, इस्लाम क्या बताता है हमें? इस्लाम ये बताता है कि सब एक इत्तेहाद पैदा करो अपने आप। हम लोग आपस में बढ़ गए हैं,
ये पैगाम है अल्ताफ़ भाई का, और इंशाअल्लाह दुआ करें कि हम लोग सब एक हो जाएं और इनका मुकाबला करें। कभी भी ये बताएं कितनी दफ़ा इनसे मुलाकातें की हैं तालिबान से? पीएस पार्टी ने की हैं, मुशर्रफ के ज़माने में हुई हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ है। ये जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता उनसे बात करने का किसी को हक़ नहीं है। शुक्रिया जी, थैंक यू। बारिश रशीद मिर्जा साहब, आप समुंदर को पूजन में बंद करें। इधर आ जाए आगे। जो आज यहाँ आए हैं रजा साहब की बुलाने पर, मैं उनको सबको इज्जत और मान देता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत बातें की और मैंने जो कहना था आप सब ने कह दिया, लेकिन 2-4 माजूरात करके तो मैं जाऊँगा। मुझे फराज का शेर याद आ रहा है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाएं। जो लोग सरे राह को देखते हैं वो ज़रूर देखते होंगे एक शम्मा बैरिस्टर रशीद मिर्ज़ा ने जला दी, जो उसी स्कूल का फारगु तहसील है जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया था। वाह वाह, माशाअल्लाह। वो सिंबॉलिक शम्मा है, पता नहीं कितने लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें एक मजमून है सरे राह में कि ये इंसान की इज्जत, तकरीम और तौकीर का भी प्रोग्राम। उसके तमाम मज़ामीन कुरान और कुरान वाले की ज़िंदगी से आए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर नकवी साहब के बयान ने मुझे मेरी सरजमीन में पहुँचा दिया जो सरे राह की है, कि मैं तो कुरान और कुरान वाले को जानता हूँ। जब इन्होंने कहा कि हम जब कुरान पढ़ें तो सदके दिल से पढ़ें, सच्चाई से पढ़ें। वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं उनके बारे में मैं सिर्फ एक उनको कुरान की एक आयत सुनाना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आलिम बैठे हुए हो, आपकी ज़िंदगियाँ कुरान पढ़ने में गुजरी गई हैं। मैं तो एक बैरिस्टर हूँ, कायद-ए-आज़म के कदमों पर चलने वाला। कुरान हकीम में आता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। सुभान अल्लाह। सईद चक सवारी साहब, मैंने कभी ऐसी तरीके से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन ये कुरान वाले जो कुरान पढ़ते हैं इनके बारे में हजूर का ये फरमान होगा क़यामत के दिन, क्या मेरे मौला ये मेरी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया, उसको समझे ही नहीं। अगर हम समझे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। कुरान तो कहता है आप तुम एक उम्मत हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो नमाज और रोज़े से भी अफसल है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो क्या है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो है हाज़ा इत्तिहाद बैनकुम, वो है तुम्हारा आपस का इत्तिहाद। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सबके इतना इल्म है, कुरान पढ़ते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि रसूल उस दिन शिकवा करेंगे अल्लाह से, ऐ मेरे रब, कुरान पढ़ने वालों ने कुरान को तर्क कर दिया। और अगर उसका मादा हुजर से किया जाए, हजर से ना किया जाए, तो उसमें यह है कि इन्होंने मजाक उड़ाया। आप अपने आप से पूछिए। मुझे याद है नकवी साहब ने सुना होगा कि जब मैं एक जगह, मुझे गोरों ने बुलाया लेक्चर देने के लिए कि इस्लाम क्या है, तो एक शख्स ने मुझे सवाल किया कि क्या अली नबी हैं? मैंने कहा अली नबी नहीं है। तो उसने कहा फिर ये झगड़ा क्या है? मैं क्या झगड़ा भी कोई नहीं है। कहते तो हम क्या देखते हैं? मैंने कहा ठहरो, झगड़ा ख़त्म करता हूँ मैं। मैंने कहा यहाँ इस कांग्रीगेशन में 2 ग्रोह बनाओ, एक ग्रोह को शिया मास्क में भेजो और एक ग्रोह को सुन्नी मास्क में भेजो। वहाँ से वो दोनों ग्रोह
वहाँ से उस मस्जिद से कापी कुरान की लेके आए, यहाँ रखो। जो उन कापियों में फ़र्क होगा वही शी और सुन्नी में फ़र्क है। अरे भाई कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, मैं इस फ़र्क को नहीं मानता। लेकिन ये तमाम दोनों तरफों से, अतराफ से ये लोग भूल गए। और क्या हुआ, क्या भूले ये भूले उस वक्त को जब फितना वज़ाए हदीस खड़ा हुआ था, और उसमें उस फितने ने जो चीज़ें फेंक दी, उन्होंने उनको सीने से लगा लिया, जो इनके दिल लगी इनको सीने से लगा लिया, और गड़बड़ करके एक दूसरे के खिलाफ नंबरदाजमा हो गए। और ये भूल गए कि इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता रहा इनको कि याद रखना शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। और कौन है? कुरान फिर कहता है सूरा अल इसरा में कि मेरे बंदों से कहो कि ए रसूल इनसे कह दो कि ये जब बात करें तो सोची और खूबसूरत क्या करें। कुरान नहीं कहता। कौन कहता है कि कुरान नहीं कहता? ये पढ़ते हैं कुरान, कुरान छोड़ रखा है इन्होंने। अगर कुरान नहीं छोड़ा होता तो खुदा की कसम आज हम इस नहज पे नहीं पहुंचते। कुरान कहता है कि जब बात करो तो खूबसूरत करो। गाली देने को कौन कहता है? शाह साहब, कोई कुरान में किसी जगह किसी शख्स को यह हक नहीं कि किसी को गाली दे। हुक्म ये है कि जो बात करो खूबसूरत करो, और जहां झगड़ा आता है वहां तो शैतान होता है। और अपने अंदर से शैतान को भगाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जब मैंने वजीर दाखिला का बयान सुना कि मेरे सामने शहादत है कि दूसरी कौमें हमारे मुल्क को ताख्त ताराज करने पर तुली हुई हैं, ये बयान सुन करके आप साहिब दानिश लोग हैं तमाम, आपका दिल फट जाना चाहिए था कि मेरे मुल्क पर दूसरी कौमों की यलगार है, इसको तोड़ने फोड़ने में लगी हुई है। हम अपने दस्तो गरेबां क्यों हैं? आओ भाई मिलके बैठो। हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा दीन एक है। और इन सब से पूछें, जितने भी इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन कुरान जो कहता है, क्या कहता है? अल्लाह पे यकीन रखो, आखिरत पर यकीन रखो, अमले सालेह करो और खलास। और ये तमाम लोग ऐसा करते हैं। मैं ये लास्ट में ये कहना चाहता हूँ राजा साहब, पाकिस्तान का तसव्वुर उस शख्स ने दिया जो यूरोप से पढ़ के गया। अल्लामा इकबाल, उसी की स्कूल से मैं भी फारिग हुआ। जिसने बनाया वो भी यूरोप से पढ़ के गया। मेरे भाइयों, तुम सब यूरोप में हो, और अब यहाँ से यूरोप से पाकिस्तान के बचाव की एक तरकीब ये तुम्हारे हाथ में है। आज से कोई शख्स ये ना कहे, ना शियों में से ना सुन्नियों में से, और कोई किसी को गाली ना दे, और सबसे कहे आओ भाई मेरे पाकिस्तानी भाई, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो, गले लगो, चलो और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। जनाब बारिस्टर रशीद मिर्जा साहब, मैं तमाम अपने बुजुर्गों, उलमा इकराम, आपका और बिलखसूस कौंसल जनरल नेक्स्ट हैं, वो बात करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से। आज सारी पाकिस्तान की बात हुई, यहाँ बर्मिंघम में मखसूस टोले 2-3 जो फंक्शन कराते हैं, और उसमें मसलन देखें, कभी भी MQM के लोग नहीं देखे, कभी अहले तशय्युह लोग नहीं देखे, कभी जमात इस्लामी के, एक मखसूस टोला है। खुदा के लिए आप सब अपने अपने मसाजिद में बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मिलादुन नबी करते हैं, इमाम हुसैन का प्रोग्राम करते हैं, मरहम का प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम। आप 14 अगस्त 23 मार्च के क्यों नहीं प्रोग्राम करते? आपके लिए मेरी ये अपील है आज इस प्लेटफॉर्म से, आप तमाम अपनी जमातों से 14 अगस्त 23 मार्च का प्रोग्राम करें, और सबको बुलाएं, सबको बुलाएं। आप भी करें, हम भी करें, ये भी करें, कंटिन्यू करें, और सबको बुलाकर वहाँ पर एक मैसेज दें। इससे गल आगे बढ़ेगी, इससे हमारा काम बनेगा। ये हमारी बुनियाद है। जब आप 23 मार्च का करेंगे, उससे आगे लोग क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज 23 मार्च, बच्चे आपको क्वेश्चन करेंगे, व्हाई यू सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान, आप उसका जवाब दें। जब आप 14 अगस्त का करेंगे, उसका हवाला लोग आपसे पूछेंगे। तो आप स्कॉलर खुदा के लिए दीन का काम करें, कोई नहीं रोक रहा, पाकिस्तानियत पर भी काम करें,
اردو زبان پر بھی کام کریں. اور آج برمنگھم کی تاریخ میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو برمنگھم نے آج عزت دی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی, کسی نے دیکھی ہے تو بتائے اس حال میں. اور یہ علماء کا, میں نے پہلے بولا, میں تمام علماء کا اور لیڈران صاحبان کا, کچھ چھوٹے لیڈر ہیں میرے سے, بچے ہیں, کل وہ لیڈر پیدا ہوئے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی میں جوتیاں اٹھا کر ان کے پیچھے چلوں گا پاکستان کے لیے. اور یہ چینل, یہ ایک بات اور میں کہہ دوں, امہ چینل, اطاعت چینل, یہ دوسرے تکبیر چینل, نور چینل, اس پر ہم کو بھی لگائیں, ہم سب کو بلائیں, ادھر بھی پروگرام کریں, ادھر بھی کریں. مخصوص ٹولے وہاں پر بیٹھے ہیں, اس پر ہی مجھے اعتراض ہے. آپ سب بلائیں, آپ پاکستان کا پروگرام کریں, ایک دن پاکستانیوں کو بلائیں, ہمیں بلائیں, پیپل پارٹی کو بلائیں, مسلم لیگ کو بلائیں. یہ ہمارے چینل ہے, یہ ہمارے لوگوں کی فنڈنگ سے آگے بڑھے. پاکستان کو پروموٹ کریں. پاکستان ہے تو آپ ہیں, پاکستان نہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت, بانی پاکستان جو آپ کو قائد ملا, علامہ اقبال, ایرانیہ سے پوچھیں, اقبال لاہوری کہتے ہیں, ایرانی علامہ اقبال کو. ہم شعر تو بہت پڑھتے, کسی شعر پر عمل نہیں کرتے. میرے بھائیو, آپ کا لاکھ لاکھ شکر, خدا کا شکر, اس نے اس امت کو, شاید یہ آج جو بنیاد آپ رکھی ہے ہم آگے لے کر چلیں گے. علماء کرام آپ ساتھ دیں, اس کو برطانیہ کی سطح پر ہم کریں گے, پھر آگے لے کر چلیں گے. حکومت آپ کی محتاج ہوگی, عوام آپ کی محتاج ہوگی, لیڈر آپ کے محتاج ہوں گے. جب آپ بکھڑے رہیں گے تو سب ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. کونسل جنرل آف پاکستان شیر بہادر خان صاحب, آپ نے دیکھا, آپ کے جب 23 مارچ 14 اگست 25 کے پروگرام ہوتے تو آپ کے پاس ایک مخصوص لسٹ 1970 کی بنی ہوئی ہے, وہی ٹولہ آپ بلاتے ہیں. یہ لسٹ کو آپ نے چینج کرنا ہوگا. نہیں آپ سنیں, آپ کا ٹرن ہے, ابھی آپ کا ٹرن ہے. سنیں, اس لسٹ کو کمپلیٹ چینج کریں اور ان تمام پاکستانیوں کو 23 مارچ 14 اگست کو میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں, برائے مہربانی. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے جناب پرائم منسٹر نواز شریف کے نمائندے شیر بہادر خان صاحب, جو ہم بڑے دل عزیز ہیں, بڑے پیارے ہیں اور بڑے آنست ہیں. پاکستان زندہ باد. شیر بہادر خان صاحب. اور بیسکلی میں سر علماء اور جو ہماری پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. آج میں اردو میں اسپیچ کروں گا. اسپیچ کیا ٹاک ہونے چاہیے. پہلے تو راجہ اشتیاق صاحب نے جو بات کی کہ ہمارے 1970 کا لسٹ ہے, وہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ ہٹائیں, پھر آپ بھی اس پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ راجہ اشتیاق صاحب نے یہ بڑا اچھا ایک فورم بنایا ہے, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ یہاں سے جو پوائنٹ اٹھایا گیا, یہ فورم ایک سیمینار میں اگر ہوتا, یہ آج بنیاد ہے, پہلا ہے. نہیں, میں ایسے بتا رہا ہوں, میری سجیشن ہے کہ یہ اگر سیمینار میں ہوتا تو یہ سارے پارٹیسپنٹ ہوتے. تو جیسے فار این ایگزامپل کوئی عالم صاحب نے یا ہمارے جو لیڈران ہیں ادھر وہ پوائنٹ کرتے, تو اس پر ابھی اتنے پوائنٹ ہیں, ایون آئی ایم لاسٹ. ٹھیک ہے, کہ کن کن کا جواب دیا جائے اور کیسے کیسے جواب دے, تو اس پر کرسپ جواب دیے جاتے اور اس پر ان سب کی انٹریکشن ہوتی, وہ منٹس بنتے. اور جیسے انہوں نے کہا ہے, پھر اس سے آپ لوگ آگے چلتے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی آپ ایک اپنا مطلب ایک میسیج دیتے. تو دیٹ وڈ ہیو بین, بیکاز ابھی اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں, وہ آئی مین ٹو سے اس کو یا تو وہ کی جائے, منٹس کی جائے, تو سیمینار کے حساب سے ہوتا, تو دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. اچھا, دوسری بات یہ کہ جیسے شروع میں ہمارے اسپیکرز نے کہا تھا اور انہوں نے بڑا صحیح کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس دن کوئی صاحب آئے تھے میرے دفتر اور انہوں نے کہا ہم 23 مارچ کے بعد تھوڑا سے دنوں کے بعد ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس کو پازیٹیو پاکستان کہتے ہیں. تو میرے کہا پازیٹیو پاکستان کا تو مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس نیگیٹو پاکستان ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو سے تو یہ کہ وی آر ناٹ پازیٹیو, تو آلریڈی پاکستان از پازیٹیو. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک زبردست دھرتی ہے, اینڈ وی آر آل پراؤڈ آف اٹ. اس میں جنرلی جیسے راجہ
اشتیاق صاحب جیسے آپ سب پیٹریوٹ ہیں, آپ سب لوگوں کے پاکستان کے لیے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہم لوگوں نے دفتروں میں بھی جانا ہے, اور پاکستان کے نام سے آپ کا دل دھڑکتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. آپ لوگوں کو بہت پیار ہے, لیکن اس میں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اندر سے جو میں نے کہیں لکھ لیا تھا, I don't know where it is, کہ وہ جو پلیت کی ہے کہ کیا ہے, پلیت ورڈ یوز کیا تھا آپ نے, پلیت کی وہ نکال دیا جائے, اور مطلب آپ اپ فرنٹ بات کریں اور صحیح بات کریں, اس طریقے سے آپ آگے جائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. پاکستان میں دیکھیے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اور آپ لوگ مطلب ہے کہ اس طریقے سے میں پورٹرے نہیں کر رہا, اس لیے کہ میرے سے زیادہ آپ پاکستانی ہیں, میں آپ سے زیادہ پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے. پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. ہم بھوکے نہیں مر سکتے. اگر ہم کشکول, جس کے نام آپ لیتے ہیں کہ کشکول لیں اور یہ لیں اور وہ کر رہے ہیں, اگر ہم کچھ ایڈ بھی نہ لیں تو ہم بھوکے نہیں مر سکتے. وی آر این ایگریکلچر کنٹری. خود ہم اس کسان ہیں, ہم خود کر سکتے ہیں روٹی اور دال کھا کے ہم زندگی, اور ہم بڑے مطلب غیرت مند قوم ہے پاکستانی. اس میں آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہے نہیں اور نہ ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں, پاکستان میں پہاڑ ہیں, پلیٹو ہے, پلینز ہیں, سمندر ہیں. کراچی کا آپ دیکھیں کتنا, گوادر کا دیکھیں, کوسٹ لائنز ہیں. دنیا میں بہترین قسم کی فروٹس ہیں, ہر قسم کی مطلب ہے کہ جو سٹیپل کراپ ہے, ویٹ, کاٹن, یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ٹائمز کے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان رہے گا نہیں رہے گا. یہ کیا بات ہے یار؟ پاکستان تھا, وجود میں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اگر اور ملک رہیں گے تو پاکستان بھی رہے گا. اگر وہ نہیں ہے, پوری دنیا جائے گی تو بس پھر ساتھ ہم لوگ بھی رہیں گے. تو لوگ یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان رہے گا نہیں رہے گا, یہ بڑا, جو بھی کرے گا آپ ان کو مہربانی کر کے کہہ دیں کہ یار ہولڈ آن, بس گو ہائیکنگ. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور پاکستان ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. جہاں تک یہاں کرپشن کی بات ہے, ہم نے تو یہاں کرپشن بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ, اور کرپشن کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو لے رہا ہوتا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے. وہ تو اس میں بھی ہے کہ جو دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہاں میرا خیال ہے مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہاں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو لوگ بڑی وہ دیتے ہیں, مٹھائیاں اور یہ اور پیسے اور یہ وہ کرتے, تو مت دو نا. سمپل بات ہے, آپ مت دیں. اس لیڈرز کو کیوں آپ برا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, لیڈرز کو آپ برا نہ کہ ان کو نہ دیں. آپ مجھے نہ دیں تو میں آپ سے لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا نا. تو آپ نہ دیں, سمپل ایز دیٹ. آپ خود آگے جاتے ہیں. جی جی نہیں, کیسے نہیں ہوگا؟ آج کل میڈیا, یہ جو میڈیا ہے یہ اتنی وائبرنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر منٹ کے بعد آپ سے کوئی اگر کرپشن بھی کرے, میڈیا پر آپ جائیں گے, جی مسٹر اے بی سی نے یہ کیا ہے, اس نے یہ کر دیا. آج کل تو میڈیا اتنا وہ ہے سالڈ, اٹ از اٹ سیلف اسٹرینتھ. یو نو, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے اسے کوئی بات ڈکی چھپی ہے کہ کام نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوگا؟ کوئی تو کرے گا کام. ٹھیک ہے کہ, تو یہ باتیں ہم لوگ یہ کنسپیریسی تھیوریز میں پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے اس خطے کی ایک بہت بری عادت ہے. لوگوں کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے بڑے میٹھا بنتے ہیں, پیچھے باتیں کرتے ہیں. پھر یہاں ایک صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ آئی مین کہ یہ جو ہم لوگ ہیں ایز اے پاکستانی, اس میں کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے. ابھی کانسٹیٹیوشن قائد اعظم صاحب نے خود فرمایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن وی ول ڈیرائیو اٹ فرام دی ہولی قرآن. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن, اور واقعی کانسٹیٹیوشن میں بھی مطلب شک ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی لا پاکستان کا, جو ہم کامن لا کو فالو کر رہے ہیں, بیکاز ہماری پاکستان واز دا کالونی آف دا برٹش, تو سو وی فالو کامن لا. اگر کوئی قانون شریعہ سے مطلب کانفلکٹ ہے
تو شریعہ وڈ پریویل. یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے آپ کے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہاں یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے عورتوں کے اس حقوق وغیرہ, تو میرا خیال ہے یہاں سب پارٹیز کے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں. عورتوں کو کسی ملک میں, میرے اس میں تو نہیں ہے, لیکن کسی ملک کے ایسے نہیں ہے کہ 60 سیٹس سے زیادہ, اور پھر وہ اوپن سیٹ میں بھی کانٹیکٹ 60 سیٹ وہ سلیکٹڈ ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا, ایک ووٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو لوگ الیکشنز کرتے ہیں, لاکھوں ووٹس لیتے ہیں, ایک ایک گھر جاتے ہیں, لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. یہ جو خواتین ہیں یہ اپنی اپنی پارٹی ان پر رحم اور اچھا کر کے ان کو سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیتی ہیں. تو عورتوں کے حقوق پاکستان میں اور لوگوں سے اور ان کے, اور یہاں میں بتاتا بھی ہوں, ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں ایٹ ٹائمز. تو پاکستان میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جی یہ ہے, پورٹرے بہت برا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک جنرلی ایسے لائٹر موڈ, آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو ذرا بتا دینا چاہتا ہوں. میں جی آئی واز انوائٹیڈ یہ آسٹریلیا کے اس میں اسلام آباد میں تھا, تو وہ یہ ریسیپشن ہوتی ہیں ڈپلومیٹک, تو اس میں ریسیپشن ہو رہی تھی. ایک صاحب جا رہے تھے, ایک آ رہے تھے, تو جو آ رہی تھی وہ خاتون تھی, تو بیٹھی ہوئی تھی, تو ینگ خاتون تھی. تو ان سے انہوں نے کہا کہ جی میرا جب وہ آیا کہ یو آر بینگ پوسٹڈ ٹو پاکستان, تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ وہ نوٹ پاکستان, اور یہ وہ کہتے نہیں. میں نے سوچا, تو یہ یہاں کی جو ویسٹرن خواتین ہوتی یہ چیلنج لیتی ہیں, تو اس نے کہا ٹوک اٹ اے چیلنج اینڈ آئی کیم. تو میں شارٹ کر رہا ہوں اس بات کو, اس نے تو لمبی بات کی. تو سرینا ہوٹل اسلام آباد میں کہتے ہیں مجھے ٹھہرایا گیا. تو صبح جب اٹھی تو کہتی ہے میں نے ایسے ہاتھ نا ایسے کر دیا کہ واقعی میں پاکستان میں ہوں. اتنا سائیکولوجیکلی اس کو وہ کیا گیا تھا. یہ بھی ہوتا ہے نا, ہپنوٹائز کرتے ہیں پاکستان یا کسی چیز کے کہ جی یہ کہتے. پھر میں کہتے ابھی 1 ہفتہ ہو گیا میرا, میں پھر یہ سپر مارکیٹ اور ڈنر سپر اور یہ سب گئی, اور میں نے اپنی مدر کو کہا کہ اٹس جسٹ لائک آسٹریلیا موم. یہاں تو وہ سب نے وہ جینس پہنے ہوئے ہیں, اور یہ لڑکیوں نے لڑکوں نے, اور ٹھیک ٹھاک وہ ہے جیسے ہمارے لاہور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے. ایون گاؤں میں بھی ہمارے لوگوں کے جو بیکورڈ گاؤں ہیں اس میں بھی لوگ بلیو می, آپ دیکھیں بیکاز آف دس میڈیا بہت لوگ الٹرا ماڈرن ہیں. دے آر ویری مطلب کہ دے آر اپ ڈیٹڈ. یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے وہ سو رہے ہیں. میں بلکہ یہاں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ 1960 میں ہیں تو وہ 1960 میں ہی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن وہاں میں اب بلیو می, میں آپ کو کہتا ہوں, میں اور باتیں کرنی نہیں چاہتا بیکاز وہ ایک سیمینار ہوتا تو پھر میں کر لیتا اس میں. تو اس طریقے سے ویمن کا اور یہ اس کا ہم لوگوں نے بڑا وہ کیا ہے. اچھا ایک یہ بات ہے کہ ہم لوگ نا کاپی بہت کرتے ہیں, اس میں ہم فالٹر کرتے ہیں. تو دیر از اے سینگ, وہ کہتے ہیں کہ لائف میں ایسا پڑھوں گا تاکہ ہر ایک آدمی سمجھ جائے, میں بھی میرے ایکسنٹ کو نہیں سمجھیں تو آئی ول بی ویری سلو, ڈکٹیشن سپیڈ میں پڑھوں گا. کہتے ہیں لائف از دی موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others. They try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. ٹھیک ہے کہ تو ہم لوگوں کو اپنا صرف پاکستان ہونا چاہیے. جہاں تک ایک صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ انڈین ایکٹ, ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈینس اور وہ ان کے ہیرو ہیں, تو وہ نیچرلی کلچرل وہ بیریئر ہوتے ہیں. وہ پھر میڈیا کے تھرو کلچرل ان کے بیریئر ہے جو کہ اٹریکشن ہے. تو اس میں آپ دیکھو یہ پریکٹیکل چیزیں, پریگمیٹک. آپ بچوں کو یہاں سے تو نہیں پکڑ سکتے نا, گلے سے ان کو گونگ تو نہیں. آپ ان کو پاکستانیت پر وہ کریں. جیسے میں اپنے بچوں کو, میرے بچے یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتے. جب میری پوسٹنگ ہوگی دے وونٹ اسٹے, خود میرے بچے یہاں پڑھیں.
ٹھیک ہے. تو یہ تو ہر آدمی کی، یہ تو ماں باپ کی وہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہے، یہ تو گھر کی بات ہے اس طریقے سے. اور ایک اور بات ہوئی تھی کہ جی پاکستان جو ہوتے ہیں ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اور جب آفتیں آتی ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ گھروں میں بھی ہم فیملیز میں بھی بکھرے ہوتے ہیں، فائٹس ہوتی ہیں، اور جب پرابلم ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے، کوئی وہ ہو جاتا ہے، بری وقت آتا ہے یا اچھی وقت، پھر ایک ہو جاتے ہیں. تو اسٹیٹس جو ہیں، اسٹیٹس دے آر میڈ فرام دا پیپل، یو نو. ہم سب اب یہاں سے ہم سب اٹھ جائیں، یہ تو ایک کمرہ رہ جائے گا. انسان جو ہم قومیں ہیں یہ اسٹیٹس بناتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ منافقت، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ عالم علماء صاحب نے کہا ہے کہ منافقت اور یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے بیک بائٹنگ کرتے، یہ نہیں ہوتا. مین چیز کیریکٹر ہے. اکانومی آپ نے غالباً کہا تھا مولانا صاحب نے، اکانومی سے پہلے کیریکٹر ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ if health is lost, you know, then something is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. تو اگر ہم گریبان میں دیکھیں کہ ہم اسٹریٹ ہیں، ہمارے میں خود بخود ایک اسٹرینتھ آئے گی. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے وہ کہتے ہیں اسمال، ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ اسمال مائنڈس دے ٹاک اباؤٹ پیپل. ایک دوسرے کے پیچھے، میں ان کے پیچھے بات کروں گا، یہ کہ اسمال مائنڈس. ٹھیک ہے. ایوریج مائنڈ دے ٹاک اباؤٹ ایونٹس، رائٹ. گریٹ مائنڈس دے ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. گریٹسٹ مائنڈ دے ایکٹ ان سائلنس. ٹھیک ہے. اس پر سمجھنے کی وہ ہے کہ اس پہ. دوسری بات میرا خیال ہے غالب صاحب نے کی تھی، وچ آئی ایگری، کہ آج کل چونکہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں ہمارے فیڈرل میں اور پنجاب میں اور میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اس میں ایز اے پاکستانی، ناٹ ایز اے کونسلر جنرل، بلیو می، میں وہ اس ٹائپ کا وہ آدمی نہیں ہوں کہ مطلب ہے کہ اس کے لیے وہ کہہ رہا ہوں. ہی از اے ویری پیٹریوٹ پرسن. اور میرا خیال ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور یہ سب جماعتوں اور ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے بھی یہ بات اس پر وہ کیے کہ اگر ٹیررزم کے اس پر کوئی بات ہو تو دے وڈ سپورٹ میاں صاحب اینڈ ہز پارٹی، اور ایز اے فار پاکستان سیک. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میری آپ سب سے وہ ہے کہ سب بہت پیٹریوٹ آپ پاکستانی ہیں، لیکن اس پر عمل کریں، باتیں نہ کریں. اس کو سیمینار میں سر وہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. آج جو قائد اعظم ٹرسٹ کے تحت اتحاد امت کے لیے جو عظیم آج کا یہ اجتماع ہوا ہے، اس کو قبول فرما. یا اللہ تمام مکاتب فکر کے ہمارے رہنما، علماء و مشائخ اور ہمارے لیڈر ہر طبقہ فکر سے یا اللہ تشریف لائے. یا اللہ تمام کا آنا یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اندرونی بیرونی خلفشاروں سے محفوظ فرما. پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط اور مستحکم فرما. یا اللہ پاکستان سے دہشت گردی، شدت پسندی کو دور فرما. پاکستان سے جو اس وقت کا سالی ہے، یا اللہ اس کو دور فرما کر یا اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان جس کلمہ پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ وہ نظام لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو حکمران بہتر ہیں وہ حکمران نصیب فرما. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ راجہ اشتیاق صاحب نے جو کوشش کی ہے، یا اللہ یہ آج اس کی ابتدا تھی،
या अल्लाह इसमें दवाम अता फरमा, या अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा, या अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों को आज़ादी की दौलत अता फरमा, कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, अफगानिस्तान को आज़ादी अता फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा, सीरिया और बर्मा के मुसलमानों पर रहम और करम फरमा, जितने ममालिक इस्लामी तमाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा, या अल्लाह हमारी औलादों को माहौल के शर फितनों से महफूज फरमा, या अल्लाह हम सबको इस्लाम पर कायम और दायम फरमा, हम सबका खातिमा बिल ईमान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। यूनिटी उਦੋਂ नहीं होनी जब तक यहाँ पाकिस्तानी एक ना है, यहाँ कोई कौम इकट्ठी उਦੋਂ ही होसी जब पॉलिटिशियन जमाता इतना ना वैन, इतना जमाता ना वैन बुझ और अलमावला इकट्ठे उस एक ईद करती ऐसी लोग परेशान हैं कि ईद एक नहीं होनी, रोज़ा एक टाइम पर नहीं खुलना। इसलिए असा गुजारिश है और पूरी कौम को गुजारिश है कि सब ओवरसीज वोट मांग रहे हैं पाकिस्तान, उनको बिल्कुल न दें जब तक वो हमारी शनाख्त पर ईमानदारी पर शक न करें और हमें इलेक्शन का टाइम ना दें। इसलिए है कि जब तक ये कौम से हम अपील करते हैं पूरे मीडिया से कि जब तक ये कौम की अक्सरात ना दें कि ओवरसीज वाले इलेक्शन लड़ी सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अजीम, चेयरमैन ऑफ कश्मीर फोरम एंड चीफ एडवाइज़र ऑफ मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर। मैं एक मैसेज देना चाहना कौम की कि जिस तरह हूँ कहने कि वोट डालो, पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ को अख्तियारात होगा कि वोट डालें। मैं अपील करूँगा जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट इन पाकिस्तानियों को इलेक्शन के लिए इजाज़त नहीं देती और पटिशन नहीं जान करती, उसी वक्त तक ये पाकिस्तान कश्मीरी और पाकिस्तानी वोट देने के अख्तियार नहीं और ना ही हम देते हैं। दूसरा चीज़ है कि उलमा कराम इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह, इनको हम अपील करते हैं कि जो एक ईद होनी चाहिए और एक रोज़ा होना चाहिए और टाइम टेबल भी इन्हीं के होना चाहिए। तो मैं फिर दोबारा करूँगा कि पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनको उनके अपने जो सिस्टम है और दोहरी शरीयत का उन पर शक न किया जाए बल्कि उनको इलेक्शन का मौका दिया जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चौधरी इरशाद अजीज, जनरल सेक्रेटरी पीपल पार्टी बर्मिंघम ब्रांच। मैं सब पाकिस्तानी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। जो हमारे ओवरसीज़ के मसाइल हैं, मैं सब भाइयों को ये समझता हूँ कि जो चौधरी अजीम साहब ने जिस तरह फरमाया कि हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, हम एक जगह कायम होने चाहिए, हम एक नेशन बनाएं जिससे हम तरक्की कर सकते हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के लिए जो है ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये बनाया हुआ पाकिस्तान जो आज जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसमें हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में एटमी ताकत के से नवाजा है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लेकर चलने वाली, जिसमें उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई जो आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये भी एक जमहूरी हुकूमत का कायम है। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज देते हैं, हम जमहूरियत के हामी हैं, हम आपको जमहूरियत में जितना भी हमारा हक होगा हम आपके लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी देंगे, हज़ारों साल देंगे और देते रहेंगे। वास्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से और तमाम हम वतनों से ये बात कहना चाहूँगा कि आज दुश्मन जो इस बात का आम प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान तो अब चंद दिन का मेहमान है और इसका बाकी रहना बहुत दुश्वार है। ये मानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इलाक़ाई तकसीम है, ज़ुबान की तकसीम है और वहाँ पर मुल्की मफादात से धोखाबाजू का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। लेकिन उस सब के बावजूद भी इज्तिमाई तौर पर आज भी अवाम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत के जज्बा के नतीजा में ये बात मुसलमा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों ही के लिए इसका रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के वजूद को बाकी रखने के लिए
اس کا باقی رہنا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تمام قوتوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یا پاکستان کو توڑنے کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ہمیں امید ہے اس بات کی کہ اگر ہم ایک ہو گئے تو جس طرح ہم نے ایک ہونے کی وجہ سے پاکستان کو حاصل کیا تھا، ہم نہ صرف پاکستان کو باقی رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو دنیا کی عظیم طاقت بنانے میں بھی ایک گراں قدر خدمات انجام دے سکتے ہیں. اور یہی جذبہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آئیے پھر سے پیغام محمد کا اجرا کریں، اس کی تجدید کریں. اور کوئی پیغام نہیں، پیغام آ چکا، پیغمبر آ چکا. بس اب اس کی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ اپنے علماء سے یہ کہا کریں کہ ہمیں پیغام رسول بتائیں کہ وہ کیا تھا. وہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب کو ہدایت دے. ہدایت ٹی وی ہے، اور ہمیں اختلافات سے دور رکھے، کیونکہ اختلافات جو ہیں وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کی پیداوار ہیں. تو ہم اگر اختلاف کرتے ہیں آپس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شیطان کو اکاموڈیٹ کر لیا. ہمیں شیطان کو اپنے آپ سے بھگانا ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کر ہم سب کو محبت اور چین سے زندہ رہنا ہے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کہ قرآن پاک کی آیت سے آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مسلمان، سب انسان اور جو بھی پاکستان میں بسنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سب آپس میں ایک ہی پاکستان میں رہنے والے ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اتفاق کی ضرورت ہے. آپس میں اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں. اور جب یہ چیزیں سب پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ باہر سے آنے والی طاقتیں ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائیں گی، اور اس طرح یہ پاکستان آگے بڑھے گا. علینا البلاغ والسلام. آج برمنگھم میں تاریخ میں پہلی دفعہ تمام پاکستانیوں کو نے ایک جو مل جل کر پاکستان کی نیشنل کانفرنس یہاں پہ قومی کانفرنس کی، اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں تمام حضرات لیڈران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑا اچھا پیغام دیا ہماری قوم سے. پاکستانی جو آج یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے متحد ہو جائے تمام، اور میں آپ کی سپورٹ کروں گا. اور جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ مل جل کر اسلام کی خدمت کریں گے. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کو کچھ ہو گیا تو ہماری لیڈری بھی نہیں ہوگی، ہماری چودھریاٹ بھی نہیں یہاں پر ہوگی، اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. اور آپ سب کا، آپ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی بچے، سوچیں آپ کی پہلی اور آخری منزل ہی پاکستان ہے. ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ. Do not think about that. Think about it. You are first Pakistani, then you are others. تو خدا کے لیے جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی، ہم پرزور مذمت کرتے اس کی. جو سانحہ کوئٹہ میں ہوا ہزارہ برادری کے حضرات کے ساتھ، دلی دکھ ہے اور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے، ان دہشت گردوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے. وہ جو وہاں شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچی ہو، اور بچے وہ ہمارے بچے تھے. کیا ہم لوگ کوئی احساس نہیں ہے؟ اور ہمیں چاہیے ان کی ثقافتی، سیاسی اور مالی مدد کریں. جو بھی توفیق ہے ہمیں 10-5 پاؤنڈ، ہم امیر لوگ ہیں برطانیہ کے اندر، ہم غریب نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، پر وہ ہزارہ والے جو ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ باہر جو 2-3 لاکھ پاکستانی ہیں انہیں کب ہمارے پاس افسوس بھی نہیں کیا؟ کیا ان نے ہماری جو زخم ہوئے ان پر ملم پٹی بھی نہیں لگائی؟ وائی ناٹ؟ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب مل جل کر ان کی سپورٹ کریں گے اور ان میں کے دکھ درد میں ہم شامل ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، پاکستان کے لیے متحد ہو جاؤ.
पाकिस्तान के लिए मुतहद हो जाओ। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इस्लाम पाकिस्तान का नाता कभी आप गिरा नहीं सकते। आप मिलजुल कर, मुसलमान अपनी जगह हैं, मुसलमान सब हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, पर पाकिस्तानी हम पहले पाकिस्तानी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए काम करें, अपनी मसाजिद में भी काम करें, अपने हल्कों में भी काम करें, और कौमी त्यौहार 23 मार्च 14 अगस्त बनाएं, और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। हम आपके प्रोग्रामों में आएंगे, आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज जो ये प्रोग्राम हुआ पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से अदाई टीवी ने कवरेज किया और लाइव हमें दिखाया, मैं उसकी इंतज़ामिया का, उनके चेयरमैन का, अलामा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी से, और बिलखसूस कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया से। कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और तमाम पाकिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन है, और हमेशा वो पाकिस्तान को का नाम रोशन करती है। और आज अदाई टीवी का मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से, अलका बाब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये फूले फले और आगे बढ़े और इस्लाम और पाकिस्तान का पैगाम आप तक पहुँचाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।